ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں اور حضور نبوت کا اعلان فرما دیں، اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بت پرست ہوں، کوئی بھی ہو، اب کوئی بھی کسی اور دین میں وہ کامیابی ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کروں گا، کوئی کہے میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کروں گا، اب کسی دین پر عمل کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت تک کے لیے جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین بھی اسلام ہے۔ اب جو قبول نہیں کرتا، آپ کا زمانہ پاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اور کلمہ نہیں پڑھتا، آپ کی مخالفت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، آپ سے بغض رکھتا ہے اور طرح طرح سے آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جو آج میں تلاوت کروں گا اس میں ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ فرماتا ہے ان کا بدلہ، یہ جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت جس شخص پر آئے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو جاتا ہے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پائے، ان کا کلمہ نہ پڑھے، اس کے لیے یہ عذاب بیان ہو رہا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان پر لعنت برستی رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ بیان آپ نے سنا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پائیں، ان کا کلمہ نہ پڑھیں، ان کے لیے یہ عذاب بیان ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سوید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کفار کی مدد کی۔ کفار کی مدد کرنے کے بعد یہ شرمندہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا میں توبہ کروں، ایمان لے آؤں تو میرے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب وہ قاصد آیا تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی کفر کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا اپنے آپ کو سنوارا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سنائی اور وہ ایمان لے آئے اور ان کے گزشتہ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو اپنے پرانے ماضی کے سارے گناہ، جتنی خطائیں ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ استغفار بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کے سردار، معصومین کے سردار، آپ فرماتے ہیں میں روزانہ 70 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ 70 بار آپ توبہ کرتے ہیں اور ہم رات دن ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں، ہمیں کتنی توبہ کی ضرورت ہے۔ شیطان نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان سے گناہ کرواتا رہوں گا،
اللہ نے فرمایا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا تو یہاں سے پتہ لگا جو شخص معافی مانگتا رہتا ہے جب تک اس کی سانس حلق میں آ کر اٹک نہ جائے اور سورج جب تک مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ بندہ بہت بہتر ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ بندہ گناہ کرے یا نہ کرے، اس کو توبہ روزانہ کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سے وقت کیا گناہ ہو جائے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چنانچہ یہ ذکر سنا آپ نے ان لوگوں کا کہ جن کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ کفار مشرکین نے یہ سمجھا کہ ایک صحابی سوید انصاری کہ جن کی توبہ قبول ہو گئی، پہلے کفار کے ساتھ تھے پھر اسلام لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آیا مبارکہ نازل فرمائی۔ تو کفار مشرکین یہ سمجھتے تھے اسلام بہت ہلکا دین ہے، یہ تو بڑے مذاق ہے کہ بندہ پہلے کفر کرتا رہے بعد میں ایمان لے آئے تو گزشتہ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو کھیل اور تماشا سمجھا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگائی کہ جو اسلام لانے کے بعد پھر کفر میں مبتلا ہو جائے اور پھر کفر میں حد سے بڑھتا جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہو جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر اس کفر میں زیادتی کی تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہوں میں سے ہیں۔ یہ بہت گمراہ لوگ ہیں جو اسلام کو مذاق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان دین ہے، جب چاہے توبہ کر لو، جب چاہے ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کا کلمہ پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ پھر یہود و نصارہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو ایک کو ماننا پھر دوسرے کا انکار کرنا، ایک نبی کو ماننا دوسرے کا انکار کرنا، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ساری زندگی کفر پر رہتا ہے، کافر ہی رہتا ہے اور کافر ہی مر جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر ہی مر گئے، ساری زندگی کفر کرتے رہے اور کافر ہی مر گئے، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ اگر زمین کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں دیں تو وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو پتہ لگا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ کل کفار کل قیامت میں کہیں گے کہ زمین کے بھر یا اللہ زمین کے برابر سونا ہم سے لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، زمین کے برابر سونا لے لے یا اللہ ہمیں چھوڑ دے، لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے پاس 1 تولہ 2 تولہ سونا ہوتا ہے، آپ کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، لوکر میں رکھتے ہیں، کوئی بینک کے لوکر میں رکھتا ہے۔ یہ ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، لیکن افسوس ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی آنکھ بند ہوگی، سانس نکل جائے، روح نکل جائے تو پھر اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ یہ 3 پارے کی آخری آیت ہے، جو اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے ایمان، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کون سا جملہ بولنا ہے، کیسے عقیدے اختیار کرنے ہیں، کون سا عمل اور کون سا لفظ ہمیں اسلام سے باہر کر دیتا ہے، ہم اس کو سیکھتے نہیں ہے، ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔
اتنا سونا ہو زمین کے برابر، کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ایمان اس سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھنے کی چیز ہے۔ اس کی کتنی قدر کرنی ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ کل کفار یہ چاہیں گے یا اللہ ہم سے زمین کے برابر فدیہ لے لے، پر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ دنیا میں آپ پر مقدمہ بن جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے تو طرح طرح سے وہ چاہتا ہے جو کچھ ہے میرے پاس لے لے، ڈاکٹر کو کہتا ہے، وکیل کو کہتا ہے جو کچھ ہے میرے پاس لے لے، مجھے بچا لے۔ لیکن کل قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، زمین کے برابر بھی سونا ہوگا تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کے لٹیرے بھیس بدل بدل کر گھوم رہے ہیں۔ ہم نے کس کو سننا ہے، کون ہمیں گمراہ کر رہا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ کس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ اس شخص کی نشانی بتا دی گئی، فرمایا اللہ والا کون ہوتا ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے، جس کی صحبت، جس کا سننا تمہیں اللہ کی طرف لگا دے، شیطان سے دور کر دے، نفسانی خواہشات سے دور کر دے۔ اس اور عالم کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس عالم کو سننا ہے جو تمہارے عمل میں جان پیدا کرے، جو تمہارے کردار میں جان پیدا کرے، جو تمہارے دل میں خوف الہی پیدا کرے، جو تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرے۔ اس شخص کی صحبت اختیار کرنی ہے، اسے سننا ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرے، ورنہ ایمان کے لٹیرے بھیس بدل بدل کر گھوم رہے ہیں۔ شیطان نے بھیس بدلا ہوا ہے، طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ غالباً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، ان کی ایک پہچان بتائی گئی، فرمایا وہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے، سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ جو ناجی فرقہ ہے، جو جنت میں جانے والا گروہ ہے، وہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے دور میں سب سے زیادہ درود و سلام کون پڑھتا ہے، وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت، توفیق عطا فرمائے، گمراہی سے، شیطان کے واروں سے، ہر برائی سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔